بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. امید کرتا ہوں سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہوگی اور یہ سکرین جو ہے یہ بھی آپ سب کو صاف نظر آ رہا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایڈوانس سرف کا کورس پڑھ رہے ہیں، آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آغاز کیا تھا ابواب سے، پھر ابواب میں ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ کو پڑھا دیے، اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب بھی آپ کو پڑھا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفت اقسام کی تعریفات جو ہے، صحیح، مثال، محموز، اجوف، مضاعف وغیرہ، ان کی تعریفیں وغیرہ آپ کو کرا دی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم محموز کے قواعد جو ہے ان کا بھی آغاز کریں گے، محموز کا ایک ایک قاعدہ بھی پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ میں با حمزہ وصل، چلے تو بے حمزہ وصل تھے، میں یہ لکھ لوں مکمل، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یعنی جن میں حمزہ وصل ہو، با حمزہ وصل کی ابواب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، سبق نمبر 9 میں محموز کے قواعد میں سے ایک دو قاعدے پڑھیں گے، اور مزید ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب میں سے ایک دو ابواب پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم محموز کی طرف آتے ہیں۔ ہفت اقسام جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے، صحیح کی تعریف آپ کو میں نے کیا بتائی؟ جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ تو حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، اسے صحیح کہتے ہیں ہم۔ صحیح کی تعریف کیا بتائی آپ کو؟ جس کے فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے۔ گویا کہ حرف علت، حمزہ اور اسی طرح دو حرف کا ایک جنس سے ہونا یہ بیماریاں ہیں۔ حرف علت یا حمزہ یا دو حرفوں کا ایک جنس کا ہونا، یہ صرف کی زبان میں کیا ہے؟ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا آپ لوگوں نے علاج کرنا ہے۔ ان بیماریوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے علاج کرنا ہے۔ تو آج محموز کے بارے میں ہم نے پڑھنا تھا، محموز کے قواعد۔ تو محموز کی تعریف آپ لوگوں کو کیا بتائی؟ محموز کی تعریف آپ کو کیا بتائی ہے بھائی؟ جس کے فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں، جس کے فا، عین اور فا، عین یا لام کلمے کے مقابلے میں، لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جس کے فا، عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں۔ اسے محموز، حمزہ سے ہے محموز کہتے ہیں۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں، فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اسے محموز الفا کہیں گے، اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اسے محموز العین کہیں گے، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں
हमजा हो तो उसे महमूजुल लाम कहेंगे। ठीक है भाई। अब ये हमजा जो है फा कलमे के मुकाबले में भी हो सकता है, आइन कलमे के मुकाबले में भी हो सकता है, और लाम कलमे के मुकाबले में भी हो सकता है। हर जगह हो सकता है ना। फा कलमे के मुकाबले में हमजा आ जाए, इसको हम तशबीह दे सकते हैं, सर, सर में आ जाए, ठीक है, तो उसे महमूजुल फा कहेंगे। अगर सर में ये बीमारी हो तो उसे क्या कहेंगे? महमूजुल फा। आइन कलमे के मुकाबले में आ जाए तो उसको महमूजुल आइन कहेंगे, यानी गोया के पेट में बीमारी है। लाम कलमे के मुकाबले में हमजा आ जाए तो उसको महमूजुल लाम कहेंगे, गोया कि पाँव वगैरह में बीमारी है। तो अब इसका आप लोगों ने इलाज करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमजा किस जगह पर है, फा में है, आइन में है, लाम में है। तो इसके महमूज के कवायद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कायदा जो है आमना का कायदा या आमना का इलाज, ये गोया कि इलाज का एक नाम है, ठीक है। पहला कायदा क्या हुआ भाई? आमना का कायदा। पहला कायदा किसका है? अच्छा, यहां पे ये बात भी याद रखें कि हमजा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। हमजा एक भी हो सकता है, हमजे दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये शराइत आप लोगों ने, ये कायदे का नाम क्या है? आमना का कायदा। इसको यहां पे दरमियान में कर लेता हूं। आमना का कायदा, ये कायदे का नाम है। ये कायदा क्या है? जब एक कलमे में, पहली शर्त क्या हुई? एक कलमे में, जब एक कलमे में, दो कलमों में नहीं, एक कलमे में दो हमजे, एक हमजा नहीं, दो हमजे एक साथ आ जाए। जब एक कलमे में, पहली शर्त क्या हुई? एक कलिमा हो। दूसरी शर्त दो हमजे हों, एक साथ आ जाएं। और दूसरा हमजा, पहला नहीं, दूसरा हमजा साकिन हो। जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए और दूसरा हमजा साकिन हो, दो शराइत पाई गई है। एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं और उन दोनों में से दूसरा हमजा साकिन हो, ये तो शराइत हो गया। अब करना क्या है? जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा हमजा साकिन हो, तो अब करना क्या है? तो दूसरे हमजे को पहले हमजे दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक, पहले हमजे को दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। कि यहां तक कायदा मुकम्मल हो गया, ठीक है भाई। ये कायदे की शराइत हो गए। जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए और दूसरा हमजा क्या हो? साकिन हो। दूसरा हमजा क्या हो? साकिन हो। आगे ये ग्रीन में हमने उसका हुक्म लिख दिया, करना क्या है? तो दूसरे हमजे को गोया कि हमने बदलना है। किस से बदलना है? दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। यानी पहले हमजे के ऊपर जो भी हरकत होगी उसके मुवाफिक जो भी हरफ इल्लत है उसके मुताबिक हम बदल देंगे। यानी अगर पहले हमजे पे फतहा है तो फतहे के मुवाफिक हरफ इल्लत अलिफ है, उससे बदल देंगे। अगर पहले हमजे की हरकत जम्मा है तो जम्मा के मुवाफिक हरफ इल्लत वाव है, तो उसके मुताबिक बदल देंगे। और अगर पहले हमजे की हरकत कसरा है तो कसरा के मुवाफिक हरफ इल्लत या है, दूसरे हमजे को उसके मुताबिक बदल देंगे। बात समझ आ रही है भाई सबको? यानी फतहा की सूरत में अलिफ से
जम्मा की सूरत में वाव से और कसरा की सूरत में या से बदलना जरूरी है। ये जरा मुझे बता दो, यहां तक बात सबको समझ आ चुकी है कि नहीं? यहां तक बात सबको समझ आई है नहीं आई? जरा क्लियर कर दें। जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें यहां पर मिसाल देखें, जैसे अमाना। ठीक है, ये क्या लफ्ज है? अमाना। अब यहां पे देखें, ये एक कलिमा है। ठीक है भाई। जब एक कलमे में और एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ चुके हैं, एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं, यहां पे दोनों हमजे एक साथ ही है ना, एक ही साथ है, ठीक है। और दूसरा हमजा साकिन हो। अब यहां पे देखिए, ये दूसरा हमजा जो है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये दूसरा हमजा क्या है? साकिन है। दूसरा हमजा क्या है? साकिन है। तो अब हुक्म क्या है इसका? दूसरे हमजे को दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। ये दूसरा हमजा है ना, और पहले हमजे की हरकत क्या है? पहले हमजे की हरकत फतहा है। तो फतहा के मुवाफिक हरफ इल्लत क्या है? अलिफ है। फतहा के मुवाफिक हरफ इल्लत क्या है? अलिफ है। तो क्या हुक्म हुआ? दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। पहले हमजे के ऊपर फतहा है और फतहा के मुवाफिक हरफ इल्लत अलिफ है, तो दूसरे हमजे को हमने किस से बदल दिया? अलिफ से बदल दिया। अमना से क्या हो जाएगा? आमना। अमना से क्या हो गया भाई? आमना। अमना से आमना। दूसरी मिसाल देखें। उमीना। दूसरी मिसाल क्या है? ओ मीना। ये मजहूल जो है, ठीक है, माजी का जब मजहूल जो है, ओ मीना। अब यहां पे इसमें देखिए, इस मिसाल में ये सबसे पहली बात एक कलिमा है। पहली बात क्या है? एक कलिमा है। एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ गए। एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ गए, और दूसरा हमजा क्या है? साकिन है। दूसरा हमजा क्या है भाई? साकिन है। तो अब हमने हुक्म लगाना है इसके ऊपर। अगर एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को, दूसरा हमजा यहाँ पे ये है, ठीक है, दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। पहले हमजे के ऊपर हरकत क्या है? पेश है, जम्मा है। और जम्मा के मुवाफिक हरफ इल्लत क्या है? वाव है। तो दूसरे हमजे को किस से बदल देंगे? वाव से बदल देंगे। तो उमिना से उमीना। उमिना से क्या हो जाएगा? उमीना। उमिना से क्या हुआ? उमीना।
یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تیسری مثال اس قاعدے کی دیکھیں. تیسری مثال، آمن یؤمن ایمانا. یہ مصدر ایمان، ٹھیک ہے، افعال کے وزن پر، ایمان افعال کے وزن پر، ٹھیک ہے. یہ اس حمزے کے نیچے یہاں پہ تھوڑا سا واو بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جدید عربی میں واو بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک، چونکہ اس کے مطابق حرف علت سے بدلنا ہوتا ہے اس کو. اب یہاں پہ دیکھیں، قاعدہ ہم نے جو پڑھا تھا، اس قاعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ ایک کلمہ ہے، ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ گئے ہیں، ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ چکے ہیں. ان میں سے دوسرا حمزہ جو ہے، دوسرا حمزہ جو ہے یہ ساکن بھی ہے. تو یہ جو شرائط ہم نے یہاں پڑھی وہ ساری شرائط پائی گئی. اب حکم کیا ہے؟ دوسرے حمزے کو، دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے موافق حرف علت، پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. پہلے حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. حرکت کیا ہے؟ زیر ہے. اور زیر کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا ہے. تو دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیا. ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ ایمان. ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ ایمان. تو یہ محمود کا پہلا قاعدہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ محمود کا پہلا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. پہلا قاعدہ کیا ہوا؟ آمنہ کا قاعدہ ہے. نام یاد رکھنا، ٹھیک ہے، نام بہت ضروری ہے. نام یاد ہونا چاہیے قاعدے میں، اور وہ قاعدہ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس قاعدے کا حکم کیا ہے. نام آمنہ کا قاعدہ. صورت کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائے اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، یہ صورت ہو گئی. حکم کیا ہے اس کا؟ تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. یہ آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، ضروری ہے. یعنی فتحی کی صورت میں الف سے، ضمے کی صورت میں واو سے، اور کسرہ کی صورت میں یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے آمنہ سے آمنہ، اؤمنہ سے اومنہ، اور ایمان سے ایمان. تو یہ پہلا قاعدہ ہے. اس کے کچھ مستثنیات ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اور کہاں پہ یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے کچھ مثالیں آپ کو دی ہے، اور کہاں کہاں استعمال ہوگا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. یہ محمود کا پہلا قاعدہ ہے. محمود کے تقریباً کل جو ہے 6 یا 7 قاعدے ہوں گے، ان میں سے پہلا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس پہلے قاعدے کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائے اور دوسرا حمزہ کیا ہو؟ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کتاب کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو کتاب تعلیم الصرف آپ کے ساتھ شیئر کی ہے گروپ میں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی بھی ہے، موجود بھی ہے، اور میں نے آسان عام فہم انداز میں لکھوا بھی دیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب یہ کتاب کی طرف آتے ہیں. کتاب سے ذرا ہم وہ ابواب پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا تھے کہ ابواب جو ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہو گئے، وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے صرف صغیر سے.
اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہے، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ابواب آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی طرف آ رہے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یعنی جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے۔ اس کی تقریباً 9 ابواب ہے، 9 اور 5 14، 14 اور 6 20، تو یہ 20 ابواب ہو جائیں گے، مزید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا پہلا باب جو ہے باب افتعال ہے، جیسے الاجتناب، پرہیز کرنا۔ اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے ماضی میں بھی 5 حروف ہوتے ہیں۔ اس کے ماضی میں کتنے حروف ہوتے ہیں بھائی؟ 5 حروف ہوتے ہیں۔ اس کے ماضی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 5 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 2 زائد، 3 اصلی اور 2 زائد۔ اب زائد کون کون سے ہوتے ہیں؟ شیروں میں حمزہ وصلی اور تیسری جگہ تا، یہ زائد ہوگی۔ زائد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ آئے اس حرف کو حرف زائد کہتے ہیں۔ تو باب افتعال کی علامت کیا ہوگی کہ اس کے ماضی میں 5 حروف ہوں گے، 3 زائد ہوں گے، 3 اصلی ہوں گے اور 2 زائد ہوں گے۔ اب 2 زائد کہاں کہاں ہوں گے؟ شروع میں حمزہ وصلی زائد ہوگا، شروع میں کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی زائد ہوگا، اور دوسرا تیسرے کلمے میں تا زائد ہوگی، تیسرے کلمے میں کیا ہوگی؟ تا زائد ہوگی، جیسے اجتنبہ۔ اب یہاں پہ گن لے، حمزہ، جیم، تا، نون، با، 5 حروف ہو گئے۔ اب اس میں شیروں میں حمزہ وصلی زائد ہے، حمزہ، اور یہ تا جو ہے، یہ تا جو ہے یہ زائد ہے۔ یہ حمزہ وصلی اور تا یہ زائد جو ہے آپ کو باب افتعال کے ہر حرف میں نظر آئے گا۔ جو الفاظ بدلتے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ دیم، نون، با، یعنی فا عین لام کلمہ بدلتا جائے گا، باقی یہ آپ کو نظر آتا جائے گا ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ جیسے اقتربہ، اجتنبہ کی جگہ اقتربہ۔ اب یہاں پہ حمزہ اور تا یہاں پہ موجود ہے، قاف اور با، فا عین لام کلمہ بدل گیا۔ استمع، حمزہ اور تا موجود ہے یہاں پہ، باقی سین میم عین بدل گئے۔ فاعل، گویا کہ باب افتعال میں فا عین لام کلمہ بدلتا جائے گا اور معنی جو ہے بدلتا جائے گا، البتہ حمزہ اور تا ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا، حمزہ اور تا ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب اس کی گردان صرف صغیر دیکھ لیتے ہیں۔ اجتنبا، ماضی کی پھر ساری اسی طرح آپ گردان کریں گے۔ اجتنبا، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبت، اجتنبنا۔ مضارع کی یجتنب، اجتنب یجتنب، اب اس کی بھی گردان کرتے جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تا موجود ہے، یہاں پہ یہ تا ہمیشہ موجود رہے گی، غائب نہیں ہوگی یہ۔ یجتنبو، یقتربو، ٹھیک ہے؟ یفتعلو، یستمعو، گردان دیکھیں، یجتنبو، یجتنبانی، یجتنبون، تجتنبو، تجتنبانی، یجتنبن، تجتنبو، تجتنبانی، تجتنبون، تجتنبین، تجتنبانی، تجتنبنا، اجتنبو، نجتنبو، یہ مضارع کی بھی گردان ہو گئی۔ اجتنابن یہ مصدر ہے، فہو مجتنبن، اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا، مجتنبن، مفتعل، مستمع، مقترب، مجتنب، مجتنبان، مجتنبون، مجتنبۃ، مجتنبتان، مجتنبات۔ آگے پھر مجہول، مجہول کیا آ گیا؟ وجتنبا، اصل میں تھا واجتنبا، حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ وجتنبا، ٹھیک ہے؟ اس کو کس سے بنایا گیا ہے؟ ماضی معروف سے۔ کیسے بنایا گیا؟ آخری حرف اپنی حالت پہ برقرار رہے گا، با جو ہے اپنی حالت پہ، اور با سے پہلے جو حرف ہوگا، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو کسرہ دیں گے۔ اجتنبا، یہاں پہ نون کو کسرہ دے دیا، نیبا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو کیا دینا ہے؟ ضمہ دینا ہے۔ ایک تا متحرک، ایک حمزہ،
تو ان دونوں کو ضمہ دے دیا، اوج تونیبا، ساکن اپنی حالت پہ برقرار رہے گا، تو حمزہ وصلی جو ہے درمیان میں گر جاتا ہے تو وج تونیبا، اجتنیبا اجتنیبا اجتنیبو اجتنیبت اجتنیبتا اجتنیبنا اجتنیبتا اجتنیبتما اجتنیبتم اجتنیبتی اجتنیبتما اجتنیبتن اجتنیبتو اجتنیبنا. ٹھیک ہے. مضارع بھی دیکھیں، یجتنبو یجتنبان یجتنبون تجتنبو تجتنبان یجتنبنا تجتنبو تجتنبان تجتنبون تجتنبین تجتنبان تجتنبنا اجتنبو نجتنبو. مجہول آ گیا اجتناب یہ کیا ہو گیا؟ مصدر آ گیا. فدا کا مجتنبون یہ اسم مفعول آ گیا. اس میں فاعل اور اسم مفعول میں کیا فرق؟ آخر سے پہلے اگر کسرہ ہے تو اسم فاعل، آخر سے پہلے اگر فتحہ ہے تو اسم مفعول. مجتنبون مجتنبانی مجتنبون مجتنبتون مجتنبتانی مجتنبات. آگے پھر منفی آ گیا، مجتنب مجتنبہ، لم یجتنب لم یجتنب لا یجتنب لا یجتنب لن یجتنب لن یجتنب. یہ تو سارا اسی طرح ہے، مضارع کی طرح. آگے نون ثقیلہ نون خفیفہ، لا یجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن لا یجتنبن. یہ نون ثقیلہ کا میں کر لیتا ہوں، لا یجتنبن لا یجتنبان لا یجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبان لا یجتنبنان لا تجتنبن لا تجتنبان لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبان لا تجتنبنان لا اجتنبن لا نجتنبن. مجہول آپ خود کر دیجئے گا. یہ نون خفیفہ بھی کر دیتا ہوں، لا یجتنبن لا یجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا اجتنبن لا نجتنبن. یہ 8 صیغے آ جاتے ہیں. مجہول بھی آپ خود کر دیں گے. امر دیکھیں، اجتنب، امر بنانے کا قاعدہ آپ سب کو معلوم ہے. علامت مضارع کو گرا دیں گے، تجتنبو سے علامت مضارع گرا دیا، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو حمزہ وصلی لگا دیا. ٹھیک ہے. اجتنب آخر میں کیا کر دیا؟ سکون کر دیا. اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا. پھر آگے لتجتنب یہ مجہول ہو گیا، لیجتنب یہ غائب ہو گیا، لیجتنب یہ مجہول ہو گیا. اجتنبن لتجتنبن لیجتنبن لیجتنبن یہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہو گیا. نون خفیفہ کے ساتھ اجتنبن لتجتنبن لیجتنبن لیجتنبن. والنهي منه لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا تجتنبن لا تجتنبن لا يجتنبن لا يجتنبن لا تجتنبن لا تجتنبن لا يجتنبن لا يجتنبن. الظرف منه مجتنب مجتنبان مجتنبين مجتنبات. یہ گردان سمجھ آ گئی سب کو؟ اس گردان میں کسی کو مشکل تو نہیں ہے بھائی؟ جی مجھے بتا دیں اس گردان میں کسی کو مشکل تو پیش نہیں آئے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ چل الحمدللہ. پہلا باب باب افتعال ہے. اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں 5 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی 2 زائد. اور زائد کون سے؟ شروع میں حمزہ اور تیسری جگہ پہ تا. اب دوسرے باب کی طرف جائیں گے. دوسرا باب جو ہے باب استفعال، افتعال استفعال، جیسے استنصار مدد چاہنا. اس باب کی علامت یہ کہ اس کے ماضی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 6 حروف ہوتے ہیں. 5 نہیں، 6 نہیں، یہ 4 نہیں، 5 نہیں، 6 حروف، 3 اصلی اور 3 زائد. زائد کون کون سے ہیں؟ ایک تو شروع میں حمزہ وصلی زائد ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ سین زائد ہوگا، حمزہ وصلی کے بعد سین ہوگا، اور تیسری جگہ تا. یعنی باب استفعال کی علامات ایک ساتھ ہی آئیں گی، شروع میں ہی آئیں گی. است، حمزہ سین تا، حمزہ سین تا، پھر اس کے بعد فا عین لام کلمہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. استفعال جیسے استنصرہ، استفعلہ. ٹھیک ہے. استغفرہ. دیکھیں اب گردان دیکھیں، استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر یستنصر استنصارا فذاك مستنصر. مستنصر مستنصر لم يستنصر لم يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لن يستنصر لن يستنصر لا يستنصرن لا يستنصرن لا يستنصرن لا يستنصرن
الامر منه استنصر لتستنصر ليستنصر ليستنصر استنصرن لتستنصرن ليستنصرن ليستنصرن استنصرن لتستنصرن ليستنصرن ليستنصرن. والنهي منه لا تستنصر لا تستنصر لا يستنصر لا يستنصر لا تستنصرن لا تستنصرن لا يستنصرن لا يستنصرن لا تستنصرن لا تستنصرن لا يستنصرن لا يستنصرن. الظرف منه مستنصر مستنصران مستنصرات. یہ باب استفعال، اس کی گردان بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو باب افتعال اور باب استفعال، اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. کوشش یہ کریں کہ ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، نون ثقیلہ خفیفہ، نفی جہت بلند، مستقبل نفی تاکید بلند، یہ سب گردانے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا. بہتر تو یہ کہ لکھ لیں اور پڑھ بھی لیں. اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا. اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یا کوئی سوال ذہن میں ہو، تو میرا نمبر تو آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ اپنا سوال آپ بھیج دیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا. کل انشاءاللہ ایک تو آگے قاعدہ بھی پڑھیں گے، آگے قواعد بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں باب انفعال یہ آپ کے پاس موجود ہے، اور افعلال، یہ دو یا تین ابواب پڑھیں گے، بلکہ افعیلال بھی پڑھ لیں گے. تین ابواب یہ پڑھیں گے آپ، ان کا مطالعہ کر لیجئے گا. ان کا کیا کر لیجئے گا؟ یہ مطالعہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی. اور اس میں تھوڑا سا یہ ان گردانوں میں فرق آئے گا کہ جو لازم باب ہوتے ہیں ان میں مجہول نارملی استعمال نہیں ہوتا، مجہول وہ استعمال نہیں ہوتا جو لازم. تو یہ لازم ابواب ہے. ٹھیک ہے. ان کی صیغے اس وجہ سے کم ہو گئے کہ لازم سے مجہول کو یوز نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ صیغے انہوں نے گرا دیے. اور باب افعلال جو ہے، اس میں جہاں پہ جزم آتا ہے، نفی جہت بلم ہو گیا، امر ہو گیا، وہاں پہ پہلا صیغہ جو ہے وہ تین طرح پڑھا گیا: لم یحمر، لم یحمر، لم یحمرر. احمر، احمر، احمرر، یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پھر. ٹھیک ہے بھائی.